بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 58ویں قسط پیش خدمت ہے۔ خالد کے لشکر نے آج عبد المسیح اور اس کے سرداروں کے قلعوں کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور اس کی قلعہ بند فوج کا حوصلہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ دیوار پر جا کر دیکھتا کہ محاصرے کی اور مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے اور مسلمانوں کی نفری کتنی ہے۔ اسے شاید مسلمانوں کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ مسلمان صرف 18,000 تھے اور انہوں نے 4 قلعوں کو محاصرے میں لے رکھا تھا، بلکہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ عبد المسیح اپنے محل میں گیا تو 2 پادری اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ عبد المسیح نے پادریوں سے پوچھا، کیا گرجے میں اپنی فتح اور دشمن کی تباہی کی دعائیں ہو رہی ہیں؟ بڑے پادری نے جواب دیا، ہو رہی ہیں۔ عبد المسیح نے کہا، اور تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ جاؤ اور گرجے کے گھنٹوں کو خاموش نہ ہونے دو۔ بڑے پادری نے کہا، ہم اپنی فوج اور لوگوں کو قتل عام سے اور ان کے گھروں کو لٹ جانے سے بچانے آئے ہیں۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے کتنے سپاہی زخمی اور ہلاک ہو چکے ہیں؟ کیا آپ دشمن کی للکار اور اس کے نعرے نہیں سن رہے ہیں؟ کیا تم مجھے یہ کہنے آئے ہو کہ میں ہتھیار ڈال دوں؟ دوسرے پادری نے کہا، آپ کی جگہ کوئی اور قلعہ دار ہوتا تو ہم ایسا مشورہ کبھی نہ دیتے، لیکن آپ دانشمند اور تجربہ کار ہیں۔ جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ حقیقت کو دیکھیں، اس سے پہلے کہ مسلمان قلعہ سر کر لیں اور قلعے میں داخل ہو کر قتل عام اور لوٹ مار کریں اور ہماری عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، آپ قلعہ کچھ شرائط پر پیش کر کے ان کے حوالے کر دیں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ عبد المسیح نے کہا، مجھے سوچنے دیں۔ پادری نے کہا، سوچنے کا وقت کہاں ہے؟ اوپر دیکھیں، مسلمانوں کے تیر دیوار کے اوپر سے اندر آ رہے ہیں، اور وہ دیکھیں، زخمیوں کو کندھوں پر اٹھا کر اوپر سے نیچے لا رہے ہیں۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ دیوار پر اور برجوں میں ہمارے تیر اندازوں کی تعداد کس تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے؟ ناحق خون نہ ہونے دیں۔ قلعے کے باہر مسلمانوں کے حلے اور تیروں کی بچھاڑیں تیز ہو گئی تھیں، حالانکہ ان کے زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ عبد المسیح نے پادریوں کی موجودگی میں قاصد کو بھیجا کہ وہ قلعے کے دفاع کی صورتحال معلوم کر کے فوراً آئے۔ قاصد نے واپس آ کر جو صورتحال بتائی وہ امید افزا نہیں تھی۔ دوسرے قلعوں کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی جو عیسائیوں کے حق میں نہیں جاتی تھی۔ قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ ایک ضعیف العمر آدمی گھوڑے پر سوار باہر نکلا۔ اس کے ساتھ 2-3 سردار تھے۔ ان میں سے ایک سردار نے بلند آواز سے کہا کہ وہ دوستی کا پیغام لے کر باہر نکلے ہیں۔ ان کے پیچھے قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ عبد المسیح کے اس سردار نے بلند آواز سے کہا، ہم تمہارے سالار سے ملنا چاہتے ہیں۔ دیوار سے تیر آنے بند ہو گئے تھے۔ مسلمانوں نے بھی تیر اندازی روک لی۔ خالد کو کسی نے بتایا کہ دشمن باہر آ گیا ہے۔ خالد نے پوچھا، کون ہے وہ؟ خالد کو جواب ملا، قلعہ دار عبد المسیح خود آیا ہے۔ خالد نے کہا، اسے کہو مجھے اس سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں۔ میں جانتا ہوں وہ ان سب کا سردار ہے۔ اسے کہو کہ شام تک باقی تینوں قلعہ داروں نے بھی ہتھیار نہ ڈالے تو ہم انہیں اس حال تک پہنچا دیں گے جس میں وہ ہماری ہر شرط قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب عبد المسیح کو خالد کا یہ پیغام ملا تو وہ جان گیا کہ فتح آخر مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ اس نے اسی وقت اپنے سرداروں کو دوسرے قلعوں کی طرف دوڑا دیا۔ دوسرے قلعوں کے اندر بھی یہی کیفیت تھی جو عبد المسیح کے قلعے کے اندر تھی۔ فوجوں کا حوصلہ کمزور پڑ گیا تھا اور لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ ان قلعوں کے سردار ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار تھے، لیکن کوئی قلعہ دار یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہتھیار ڈالنے میں وہ پہل کرے اور یہ تہمت اس پر لگے کہ ہتھیار سب سے پہلے اس نے ڈالے تھے، ورنہ کوئی بھی ہتھیار نہ ڈالتا۔ عبد المسیح کا پیغام ملتے ہی انہوں نے تیر اندازی بند کر دی اور تینوں قلعہ دار باہر آ گئے۔ انہیں خالد کے سامنے لے گئے۔ اس وقت خالد ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ خالد نے ان قلعہ داروں سے کہا، کیا تم نے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارا مقابلہ کیا تھا؟ کیا تم بھول گئے تھے کہ تم عربی ہو؟ کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہم بھی عربی ہیں؟ اگر تم اجمی ہوتے تو بھی تمہیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ تم اس قوم کو شکست دے سکو گے جو عدل و انصاف میں یکتا ہے اور جس کی تلوار کی داغ بیٹھی ہوئی ہے۔ ضعیف العمر عبد المسیح نے کہا، تو جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے کہہ سکتا ہے، تو فاتح ہے، ہمیں کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں کیونکہ ہم نے تیرے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔
مشہور مورخ ابو یوسف نے خالد اور عبد المسیح کے مکالمے لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد المسیح اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی بمیں دودھ کی مانند سفید ہو چکی تھیں اور اتنی نیچے آ گئی تھیں کہ ان سے اس کی آنکھیں ڈک گئی تھیں۔ اسی مورخ کے مطابق خالد عبد المسیح سے متاثر ہوئے۔ خالد نے عبد المسیح سے پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ عبد المسیح نے جواب دیا، 200 سال۔ خالد یہ جواب سن کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اس بوڑھے قلعہ دار کو اور زیادہ غور سے دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ شخص 200 سال سے زندہ ہے۔ کسی بھی مورخ نے عبد المسیح کی صحیح عمر نہیں لکھی۔ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی عمر 100 سال سے کچھ اوپر تھی۔ خالد نے کہا، تو نے بڑی لمبی عمر پائی ہے، یہ بتا کہ اتنی لمبی زندگی میں تم نے سب سے زیادہ عجیب چیز کیا دیکھی ہے؟ عبد المسیح نے جواب دیا، نوشیرواں کا عدل و انصاف۔ اس دور میں حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے بازو میں طاقت اور ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، لیکن نوشیرواں نے عدل و انصاف کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر فتح پائی۔ تم کہتے ہو کہ مسلمان عدل و انصاف میں یکتا ہیں، نہیں، میں نوشیرواں کو عادل مانتا ہوں۔ خالد نے عبد المسیح سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ عبد المسیح نے جواب دیا، ایک گاؤں ہے، جہاں تک کوئی عورت بھی سفر کرے تو اس کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کافی ہوتا ہے۔ خالد نے کہا، کیا تم احمق نہیں ہو؟ میں پوچھ کیا رہا ہوں اور تم جواب کیا دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا تھا کہاں سے آئے ہو؟ عبد المسیح نے جواب دیا، اپنے باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے۔ خالد نے جھنجھلا کر کہا، تم قلعہ دار بننے کے قابل کب ہوئے تھے؟ میں نے پوچھا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ عبد المسیح نے جواب دیا، اپنی ماں کے رحم سے۔ خالد نے جب دیکھا کہ اس بوڑھے کا بولنے کا، سوچنے کا اور جواب دینے کا انداز مضحکہ خیز سا ہے تو انہوں نے تفریح طبع کے لیے اسے ویسے ہی سوال کرنے شروع کر دیے۔ یہ سوال و جواب تقریباً تمام مورخوں نے لکھے ہیں۔ خالد نے پوچھا، تم کہاں جاؤ گے؟ عبد المسیح نے جواب دیا، آگے کو۔ تمہارے آگے کیا ہے؟ عبد المسیح نے جواب دیا، آخرت۔ خالد نے پوچھا، تم جانتے ہو کہاں کھڑے ہو؟ عبد المسیح نے جواب دیا، زمین پر۔ خالد اس کی بے رخی اور لاپرواہی دیکھ کر اسے یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ وہ فاتح سپاہ سالار اعلیٰ کے سامنے کھڑا ہے۔ خالد نے معلوم نہیں کیا سوچ کر اس سے پوچھا، تم کس چیز کے اندر ہو؟ عبد المسیح نے جواب دیا، اپنے کپڑوں کے اندر۔ اب خالد کو غصہ آنے لگا۔ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا، دنیا کم عقلوں کو تباہ کرتی ہے، لیکن دانا لوگ دنیا کو تباہ کرتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں تم کم عقل ہو یا دانا، مجھے صحیح جواب تمہارے لوگ ہی دے سکتے ہیں۔ عبد المسیح نے کہا، اے فاتح سالار، چیونٹی بہتر جانتی ہے کہ اس کے بل کے اندر کیا کچھ رکھا ہے، اونٹ نہیں بتا سکتا۔ خالد نے چونک کر عبد المسیح کی طرف دیکھا، ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص احمق یا کم عقل نہیں۔ خالد نے اسے اپنی برابری میں بٹھا لیا۔ اب خالد کے انداز میں احترام تھا۔ خالد نے کہا، اے بزرگ، کوئی ایسی بات بتا جو تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عبد المسیح گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس کے چہرے پر اداسی آ گئی۔ اس نے قلعے کی طرف دیکھا۔ عبد المسیح نے کہا، میں اس وقت کو یاد کیا کرتا ہوں جب ان قلعوں کے عقب میں بہتے ہوئے فرات میں چین کے بحری جہاز باد بان پھیلائے آیا کرتے تھے۔ پھر مجھے جو وقت یاد ہے وہ نوشیرواں کا عہد حکومت ہے۔ رعایا خوشحال اور مطمئن تھی۔ کوئی جھونپڑی میں رہتا تھا یا محل میں، نوشیرواں کا انصاف سب کے لیے ایک تھا۔ خالد نے کہا، محترم بزرگ، خدا کی قسم تو مسلمانوں کے عدل و انصاف کو بھی یاد رکھے گا۔ اگر تو اپنے لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کر لے تو تیری اور تیرے لوگوں کی حفاظت ہمارے ذمے ہوگی۔ تم سب کو وہی حقوق ملیں گے جو دوسرے مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ اگر اسلام کو قبول کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکتا تو تجھے اور ان تمام قلعہ داروں کو وہ جزیہ ادا کرنا ہوگا جو میں مقرر کروں گا۔ اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں تو پھر تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ مسلمان قلعوں کو کس طرح سر کرتے ہیں اور ان کی تلوار کی کاٹ کیسی ہے۔ عبد المسیح نے کہا، ہم سے کچھ اور مانگ ہم دیں گے، اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ بتا جزیہ کتنا ہوگا؟ خالد نے کہا، تجھ جیسے دنا سے مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ کفر نے تجھے شکست تک پہنچایا ہے۔ اس عربی کو میں کم عقل سمجھتا ہوں جو عربی راستے سے ہٹ کر عجمی راستہ اختیار کر لے۔ خالد کے ان الفاظ نے نہ عبد المسیح کو متاثر کیا نہ دوسرے کسی قلعہ دار یا سردار کو۔ وہ اپنے انکار پر قائم رہے۔ جب خالد نے انہیں جزیے کی رقم بتائی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ یہ رقم 1,90,000 درہم تھی۔ جو عہد نامہ تحریر کیا گیا اس کے الفاظ یہ تھے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد نامہ خالد بن ولید نے ہیرا کے سرداروں عدی بن عدی، عمر بن عدی، عمر بن عبد المسیح، ایاس بن قبسیہ اور جبری بن اکال سے کیا ہے۔ اس عہد نامے کو ہیرا کے لوگوں نے قبول کر لیا ہے اور اپنے سرداروں کو اس کی تکمیل کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس عہد نامے کے مطابق اہل ہیرا خلافت مدینہ کو 1,90,000 درہم سالانہ ادا کیا کریں گے۔ یہ جزیہ ہیرا کے پادریوں اور دیگر راہبوں سے بھی وصول کیا جائے گا۔ صرف اپاہجوں، نادار افراد اور تارک الدنیا راہبوں کو یہ جزیہ معاف ہوگا۔ اگر یہ جزیہ باقاعدگی سے ادا کیا جاتا رہا تو اہل ہیرا کے تحفظ کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے۔ اگر مسلمانوں نے اس ذمہ داری میں کوتاہی کی تو جزیہ نہیں لیا جائے گا، اور اگر اہل ہیرا نے اس عہد نامے کی خلاف ورزی کی تو مسلمان اپنی ذمہ داری سے بری سمجھے جائیں گے۔ یہ معاہدہ ربیع الاول 12 ہجری میں تحریر ہوا۔ ہیرا پر مسلمانوں کے قبضے کی تکمیل ہو گئی۔ معاہدے کے بعد تمام قلعہ داروں، سرداروں اور عمراء نے خالد کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ دراصل امیر المومنین ابو بکر کی اطاعت تھی، خالد نمائندگی کر رہے تھے۔ اس کے بعد خالد نے اپنی تمام تر فوج کے ساتھ 8 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے۔ فارغ ہونے کے بعد خالد نے اپنی فوج سے مختصر سا خطاب کیا۔ موتا کی لڑائی میں میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، لیکن آتش پرستوں نے جس جواں مردی سے مقابلہ کیا ہے اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے 19 میں ہم سے جو لڑائی لڑی ہے، ایسی لڑائی میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ اسلام کے پاسبانوں، فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے نام کو، اس کی نعمتوں کو اور اس کے رسول کو ہر وقت دل میں رکھو۔ ہیرا بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ بھی دل میں رکھو کہ ہمارا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا۔ جب تک کفر کا فتنہ باقی ہے جہاد ختم نہیں ہوگا۔ خالد نے شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر زخمیوں کی عیادت کو گئے۔ شہیدوں کی نماز جنازہ بڑا ہی رکت امیز منظر تھا۔ وطن سے اتنی دور جا کر شہید ہونے والوں کے لیے ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ شہیدوں کو قبروں میں اتارا گیا تو یہ قبریں تاریخ کے سنگ ہائے میل بن گئیں۔ خالد جب ہیرا کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے اس محل نما مکان میں گئے جو آزادبہ کا رہائشی مکان تھا تو بے شمار رؤسا اور عمراء تحفے لیے کھڑے تھے جو انہوں نے خالد کو پیش کیے۔ ان میں بیش قیمت اشیاء تھیں، ہیرے اور جواہرات بھی تھے۔ مدینہ کے مجاہدین حیران ہو رہے تھے کہ کوئی قوم اتنی دولت مند بھی ہو سکتی ہے۔ خالد نے یہ تحفے قبول تو کر لیے، لیکن بوریا نشینوں کی قوم کے سالار اعلیٰ نے اپنے لیے ایک بھی تحفہ نہ رکھا۔ تمام تحفے مال غنیمت کے ساتھ امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مدینہ بھیج دیے۔ مال غنیمت زیادہ نہیں تھا کیونکہ ہیرا والوں نے جزیہ تسلیم کر لیا اور اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ ہو گیا۔ کچھ برس پہلے کی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی۔ باتوں کا رخ کفار کے علاقوں کی طرف مڑ گیا اور ذکر فارس کی شہنشاہی کا چل نکلا۔ ہیرا اس شہنشاہی کا بڑا اہم مقام تھا۔ کسی صحابی نے کہا کہ ہیرا ہاتھ آ جائے تو اسے فوجی اڈا بنا کر کسرا پر کاری ضربیں لگائی جا سکتی ہیں۔ 2 مورخوں بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑے ہی عرصے بعد ہیرا ہمارے قبضے میں ہوگا۔ یہ دونوں مورخ لکھتے ہیں کہ اس محفل میں ہیرا کی اہمیت اور اس علاقے کی خوبصورتی کی باتیں ہونے لگیں۔ عبد المسیح مشہور آدمی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کرامہ تھا۔ اس کے حسن کے چرچے تاجروں وغیرہ کی زبانی دور دور تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے اپنے ملک میں اس کا حسن و جمال ضرب المثل بن گیا تھا۔ بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل میں سیدھا سادہ اور عام سا ایک آدمی شویل بھی موجود تھا۔ شویل نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر ہیرا فتح ہو گیا تو عبد المسیح کی بیٹی کرامہ مجھے دے دی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ازراہ مذاق کہا، ہیرا فتح ہو گیا تو کرامہ بنت عبد المسیح تیری ہوگی۔ ان مورخوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہیرا کی فتح سے کتنا عرصہ پہلے یہ بات ہوئی تھی۔ اب ہیرا فتح ہو گیا۔ خالد کی فوج کا ایک ادھیڑ عمر سپاہی اس وقت ان کے سامنے جا کھڑا ہوا جب کچھ شرائط عبد المسیح اور خالد کے درمیان طے ہو رہی تھیں۔ خالد نے اپنے اس سپاہی سے پوچھا، کیا نام ہے تیرا اور میرے پاس کیوں آئے ہو؟ سپاہی نے کہا، سالار اعلیٰ، میرا نام شویل ہے۔ خدا کی قسم رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ عبد المسیح کی بیٹی کرامہ تجھے دے دی جائے گی۔ آج ہیرا فتح ہو گیا ہے، شہزادی کرامہ مجھے دی جائے۔ خالد نے کہا، کیا تو کوئی گواہ پیش کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم میں رسول اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن گواہ نہ ہوئے تو میں تیری بات کو سچ نہیں مان سکتا۔
شویل کو 2 گواہ مل گئے، وہ ہیرا کی فاتح فوج میں موجود تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی موجودگی میں شویل سے یہ وعدہ فرمایا تھا۔ خالد نے عبد المسیح سے کہا، رسول اللہ کا وعدہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، تجھے اپنی بیٹی اس شخص کے حوالے کرنی ہوگی۔ عبد المسیح نے کہا، یہ بھی شرائط میں لکھ لو کہ میری بیٹی کرامہ اس سپاہی کو دے دی جائے۔ یہ حکم عبد المسیح کے گھر پہنچا کہ کرامہ مسلمانوں کے سالار اعلیٰ کے پاس آ جائے۔ کرامہ نے پوچھا کہ اسے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ایک مسلمان سپاہی نے اس کی خواہش کی ہے اور اسے اس سپاہی کے حوالے کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہونے دو۔ گھر میں جو ایک محل کی مانند تھا، دوسری عورتوں کا شور اٹھا۔ ایسا نہ ہونے دو۔ شاہی خاندان کی ایک عورت کو ایک سپاہی کے حوالے نہ ہونے دو جو عرب کا وحشی بدو ہے۔ کرامہ نے کہا، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ اس مسلمان سپاہی نے میری جوانی کے حسن کی باتیں سنی ہوگی۔ اس نے کسی سے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ یہ کب کی بات ہے کہ جب میں جوان ہوا کرتی تھی۔ بلازری کی تحریر کے مطابق کرامہ کو خالد کے سامنے لے جایا گیا۔ شویل موجود تھا۔ اس نے ایک ایسی بڑھیا دیکھی جس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور بال سفید ہو چکے تھے۔ مورخ طبری نے کرامہ کی عمر 80 سال لکھی ہے۔ اس کے باپ عبد المسیح نے خالد کو اپنی عمر 200 سال بتائی تھی۔ بعض مورخ ان عمروں کو تسلیم نہیں کرتے۔ عبد المسیح کی عمر 100 سال سے ذرا ہی زیادہ تھی اور کرامہ کی عمر 60-70 سال کے درمیان تھی۔ بہرحال کرامہ ضعیف العمر تھی۔ شویل نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی کے جو آثار تھے وہ اڑ گئے اور وہ مایوس ہو گیا۔ اچانک اسے ایک خیال آ گیا۔ شویل نے کہا، امیر لشکر، یہ شرط لکھ لی گئی ہے کہ کرامہ بنت عبد المسیح میری لونڈی ہے۔ اگر یہ مجھ سے آزادی چاہتی ہے تو مجھے رقم ادا کرے۔ کرامہ نے پوچھا، کتنی رقم؟ شویل نے کہا، 1000 درم۔ میں اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوں گا کہ 1 درم بھی بخش دوں۔ کرامہ کے بوڑھے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس خادمہ کو جو اس کے ساتھ آئی تھی اشارہ کیا۔ خادمہ دوڑی گئی اور 1000 درم لے آئی۔ کرامہ نے یہ درم شویل کے حوالے کر دیے اور آزاد ہو گئی۔ شویل کا یہ عالم تھا کہ 1000 درم دیکھ کر حیران ہو رہا تھا جیسے اس کے ہوش گم ہو گئے ہوں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر فاتحانہ لہجے میں بتایا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا کہ اس نے ایک ضعیف العمر عورت کو جوان سمجھ لیا تھا، لیکن اس نے اس سے 1000 درم کما لیے۔ اس کے ساتھی نے اسے کہا، صرف 1000 درم؟ تو ساری عمر احمق ہی رہا۔ کرامہ شاہی خاندان کی عورت ہے، اس سے تو کئی ہزار درم لے سکتا تھا۔ شویل نے مایوس ہو کر کہا، اچھا، میں تو سمجھتا تھا کہ 1000 درم سے زیادہ رقم ہوتی ہی نہیں۔ اس کے ساتھیوں کے ایک زوردار کہکے نے اسے اور زیادہ مایوس کر دیا۔ خالد نے مال غنیمت کے ساتھ تمام تحفے مدینے بھیج دیے تھے۔ مدینہ سے خالد کے لیے امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ یہ تحفے اگر مال غنیمت میں شامل ہیں یا جزیے میں تو قابل قبول ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو جنہوں نے یہ تحفے دیے ہیں ان سے ان کی قیمت معلوم کر کے جزیے میں شامل کر لو۔ اگر تم جزیہ وصول کر چکے ہو تو تحفوں کی رقم ان لوگوں کو واپس کر دو۔ خالد نے ان سب کو بلا کر انہیں تحفوں کی قیمت ادا کر دی۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔